کل کو ہم نے بات کی تھی کہ نفس اور شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے، کیسے ان کو پٹیاں پڑھاتا ہے، کیسے ان کو گناہ کرواتا ہے، اور کیسے ان کو پھر گناہ کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے۔ اور گناہ اتنا انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا، کیونکہ گناہ تو دیکھو، جب آپ سے گناہ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک آپشن آ جاتا ہے عبادت کا، رائٹ؟ جب بھی آپ گناہ کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، گناہ زائل ہو جاتے ہیں۔ جب بھی آپ گناہ کرتے ہو، جان بوجھ کے نہیں کرتے، غلطی سے ہو جاتا ہے، توبہ کرتے ہو، گناہ زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو مایوسی ہے نا، یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ مایوسی کی کنڈیشن میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ دنیا سے مایوس ہو جاتے ہو، جب آپ کسی بندے سے مایوس ہو جاتے ہو، سو مایوسی سے پہلے آپ کے اس سے بڑے گہرے تعلقات ہوتے ہیں۔ مایوسی سے پہلے اس بندے سے آپ کے بہت گہرے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن جب آپ مایوس ہو جاتے ہو، بیزار ہو جاتے ہو، کنیکشن توڑ دیتے ہو، چپ چاپ رہنے لگ جاتے ہو۔ پہلے شیئرنگ کیئرنگ چل رہی تھی، اب آپ ان سے اپنا آپ چھپاتے ہو، سائڈ پہ کرتے ہو، نظریں نہیں ملاتے، ان کے ساتھ بات نہیں کرتے، پراپر طریقے سے کھل کے ان کو ڈیل نہیں کرتے، تو پھر اس بندے سے کٹ آف ہونے کی وجہ سے اس بندے سے جو آپ کو فائدے مل رہے تھے وہ آپ کو اب نہیں حاصل ہو سکتے۔ یار یقین کرو، جب تمہارے دل کے جذبے اللہ سے جڑیں گے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، زندگی کا مزہ آ جائے گا تمہیں۔ تمہارا ہر درد تمہیں اللہ سے ملوائے گا، تمہارا ہر غم تمہیں اللہ سے ملوائے گا۔ جب دنیا تمہیں گرائے گی تو تمہیں انتظار رہے گا کہ کب اب رب آئے گا مجھے اٹھانے کے لیے۔ تم رو گے، سیڈ بھی ہوگے، دل بھی ٹوٹے گا تمہارا، دنیا ظلم بھی کرے گی تم پہ، لیکن تمہارے دل کی نظر ہر سچویشن میں رب پر جائے گی۔ اور جیسے ہی تم اللہ کو سوچو گے، جیسے ہی تم یہ محسوس کرو گے کہ دنیا تو نہیں سمجھ رہی، لیکن اللہ تو سمجھ رہا ہے نا، بس ایسا لگے گا تمہیں کہ جیسے دل پر کسی نے مرہم لگا دی ہو، دماغ کے سارے زخم بھر چکے ہوں۔ تو زیادہ گزر گئی ہے، تھوڑی رہتی ہے، اب یہ جتنی رہتی ہے نا، یہ اللہ کے لیے گزار دو۔ اپنا ہر کام اللہ کے سپرد کر دو، اپنی زندگی اللہ کے سپرد کر دو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ آج اس ورڈ کو پڑھنے کے بعد نا دل کے جذبے کھل رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا کے لڑتے ہیں کہ جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی ایک عمارت ہو، ایک ایسی مضبوط عمارت کہ جس کے گر جانے کا کوئی امکان نہ ہو۔ وہ موت کہ جس موت کا تذکرہ سن کے اللہ کے نافرمانوں کے ہوش اڑ جائے، ان کے حوصلے پست ہو جائے۔ جب اسی موت کا تذکرہ اللہ کی دیوانوں کے سامنے آتا ہے تو یہاں ہمارے ایک لیڈر کا کال مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے جب رومیوں کو کہا تھا کہ یاد رکھو کل تمہارا سامنا ایسے لوگوں سے ہونے والا ہے کہ جن کو موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی کہ تمہیں زندگی۔ موقع ڈھونڈتے ہیں شوق شہادت میں، اللہ سے ملنے کے موقع۔ ان کی آنکھیں بےتاب ہے، ان کے دل بےداب ہے کہ کب وہ ان جسموں کی، ان سانسوں کی، ان راحتوں کی اللہ کی خاطر قربانی دے کر اپنے تھکے ہارے بدن، اپنے کٹے کٹائے جسم اللہ کے سامنے پیش کرے اور اللہ سے اپنے ریوارڈز لے سکے۔ مسلمان اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے ہتھیار ضرور اٹھاتا ہے، لیکن وہ لڑتا جذبے سے، ایمانی قوت سے۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا حامی و ناصر ہے۔ جو لذتیں اویل کر کے تم یہ کہتے ہو نا کہ مجھے بڑا مزہ آیا، گناہوں کے مشن میں جو سکسیسفل ہو جاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ مجھے کسی نے دیکھا نہیں، شکر ہے الحمدللہ۔ جب میں اور تم سنسیئر ہو کر اپنی ان حالتوں کے بارے میں سوچیں گے نا، اور سوچنے کے بعد جب ہماری عقل روشن ہوگی، تو یہ گناہ اور ان سے ملنے والی ہر لذت آپ کو پھیکی لگے گی، اور آپ کو افسوس ہوگا اپنے آپ پر، اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر کہ یار دعویٰ میں نے اللہ کا کیا اور ساری عمر وہ کرتا رہا جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا۔ جب بھی جس نے گناہوں کی طرف دعوت دی، فوراً لبیک کہا، اپنے آپ کو پراپر طریقے سے تیار کیا، آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی شکل سنواری گناہوں کو کرنے کے لیے، گناہوں کی طرف قدم بڑھانے کے لیے۔ لیکن بات جب اللہ کی آئی تو 2 قدم آگے اٹھانے کے بجائے 2 قدم پیچھے ہوا۔ جب بھی بات دنیا کی آئی، اسلام لانے سے پہلے بہت سارے صحابہ کی زندگیاں اندھیروں میں تھی، لیکن جب اللہ کی آیتیں اتری اور اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے ان لوگوں کو سمجھایا گیا، اور پھر جب وہ لوگ سمجھ گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو عزت دی، نام دیا، شہرت دی، سب سے بڑی بات اپنی رضا دے دی، اپنا تعارف دے دیا، اپنے لیے جان دینے کے جذبے دے دیے ان کو، اور آج تک دنیا میں ان کے نام زندہ ہے۔ اسی طرح آج بھی اگر کوئی انسان گناہوں سے باہر آنا چاہتا ہے، ڈر جائے، رک جائے، تو اللہ رب العزت اس کی ضلالت کو ختم کر کے اسے عزتوں کا تاج پہنائیں گے۔ آج بھی اگر کوئی اللہ سے دور جانے کا سفر روک دے اور اللہ کے قریب آنے کا سفر سٹارٹ کر دے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو آسان کر دیں گے۔
آج بھی کوئی انسان اگر اپنے گناہوں کو کرتے کرتے تھوڑا سا اللہ سے ڈر گیا، اپنی آخرت کو سوچ کے تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لے، تو اللہ آج بھی اس انسان کو اپنانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ پڑھے تو صحیح اللہ کی باتوں کو، پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ کہ مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی بات کی جاتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، اور جب قرآن کے ذریعے سے ان کو سمجھایا جاتا ہے، جب ہمارے گھروں پر عمومی عذاب ٹوٹتے ہیں تو گھروں میں سب سے اونچی جگہ پہ رکھا ہوا قرآن، الماریوں میں پیک پڑا ہوا جانماز ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ ہماری یہ ہاتھ جو گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہوتے ہیں، پھر یہی ہاتھ جب کسی ایسی سچویشن میں جاتے ہیں جہاں اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار نظر نہ آئے تو وہاں ہم فل کنسنٹریشن کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں، یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ یہ پریشانی، یا اللہ فلاں مسئلہ وغیرہ وغیرہ۔ اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن ڈرنا اور فکر اس دوسرے حصے کی کرنی چاہیے جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں ان کی پرابلمز کو سالو کر دیتا ہوں تو پھر یہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے مجھے کبھی پکارا ہی نہ ہو۔ بیماری، پریشانی، آزمائش کے ہوتے ہوئے بڑے وعدے ارادے کرتے ہیں کہ اللہ ایک دفعہ یہ کر دے، آئندہ کے بعد کچھ نہیں کروں، اللہ اس مسئلے سے نکال دے، آئندہ کے بعد یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں۔ اور جب اللہ تعالیٰ وہ مسئلہ سالو کر دیتے ہیں، جب وہ دعا قبول کرتے ہیں، پھر سے اپنی پرانی زندگیوں میں ہم چلے جاتے ہیں، پھر سے اپنے آپ کو لذتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر سے دنیا کو سمیٹنے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کو پکارنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ ذرا سے سوچیں نا تو واقعی یہ ایک بہت اسٹرینج سچویشن ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے یار۔ اور جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں انہیں اپنے کرتوت اسی طرح خوشنما لگتے ہیں۔ وہ اگر ایک برائی بھی کر رہے ہوں گے نا تو وہ برائی کو کرتے ہوئے بھی یہ ایڈمٹ نہیں کریں گے کہ ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں، وہ معاشرے کے سکوپ کو فالو کرتے ہیں، ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں، جو لوگ کریں گے وہ کریں گے، اچھے برے کی تمیز نہیں کریں گے۔ پرلے درجے کی گمراہی ہے یہ کہ ایک انسان گناہوں کو جان، تو دیکھ رہے دنیا کو کتنی بدل گئی ہے نا یار، سب کتنے کھوکھلے ہو گئے ہیں نا، بظاہر سب ٹھاٹ بھاٹ میں لگ رہے ہیں لیکن اندر سے خالی ہیں، ادھورے ہیں، کھوکھلے ہیں۔ لوگ گندگی کو پسند کر رہے ہیں، گندگی میں رہنے کو پسند کیا جا رہا ہے، گندگیوں میں آگے بڑھنے کی پلاننگز کی جا رہی ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں، اور پھر رونا روتے ہیں کہ سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ ارے بھائی سکون کیسے آئے گا جب دل بے ایمان، نیتیں خراب، اعمال بگڑے ہوئے، تو کہاں سے آئے گا سکون؟ کہاں سے آئے گی دلوں میں وہ اطمینان والی، سیٹسفیکشن والی فیلنگز؟ آج انسان جو انسانیت بھول رہا ہے، مسلمان جو مسلمانیت بھول رہا ہے، یہ سب ان کی اپنی منمانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے کہا تھا یہ نہیں کرو اور انسان نے کہا خیر ہے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا یہ کرو، انسان نے کہا بعد میں کر لیں گے۔ ارے ان راستوں پہ نہیں چلو، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ انسان نے کہا کچھ نہیں ہوتا، یہ پرانی بات ہے، چل کے دیکھتا ہے، مزہ ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت سارے غلط راستے انسان کو بہت کچھ دے جاتے ہیں، لیکن بھائی یہ دنیا ایویں تو نہیں مہربان نا آپ پر، کچھ نہ کچھ لے گی آپ سے۔ دنیا کی پرواہ نہیں کرو، اللہ کی پرواہ کرو۔ دنیا جائے بھاڑ میں، اللہ کو کسی صورت مائنس نہیں کرنا لائف سے۔ زندگی گزارو، مرو، اللہ سے وہ جگہ لو، وہ جنت لو جس کی زمین تمہیں سیٹسفائیڈ کرے گی، جس کی دولتیں، جس کی عیش و عشرت تمہیں ایک الگ ہی وائب دے گی، جس کی خوبصورتی تجھ پہ سوٹ کرے گی۔ بس خیال کرنا کہیں چھوٹی چیزوں پہ راضی نہ ہو جانا، کہیں دنیا کی خاطر آخرت کو برباد نہ کر دینا، کہیں حسین چہروں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے رب سے غافل نہ ہو جانا، کیونکہ اللہ تجھے بار بار یہ کہہ رہا ہے مجھے یاد رکھنا، میرے تعلق میں رہنا، غافل نہ ہو جانا، بھول نہ جانا مجھے۔ دنیا کی یہی کوشش ہے کہ تو اسے بھول جائے، جب تو اللہ کو بھول جائے گا نا، ختم، تو کچھ نہیں ہے بھائی۔ کہتا رہے اپنے آپ کو جھوٹی زبانوں سے میں خوش ہوں، نہیں ہے خوش، سمجھتا رہے خود کو کہ بہت مشہور ہو گیا ہوں، ملین فالوور بن گئے، 2 ملین فالوور بن گئے، سبسکرائبرز بن گئے، اور بھائی ٹکے کی اوقات نہیں ہے تیری۔ صبح آنکھ کھولنے سے لے کے رات کو آنکھ بند کرنے تک لگا رہا ہے اسی فکر میں، کوشش میں کہ میں نے دنیا کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں۔ ایک معاملہ بھی نہیں ٹھیک ہوگا۔ رب سے تعلق خراب کر کے دنیا سے تعلق اچھا کرنا، جنہوں نے اللہ سے منہ موڑا ہے اور اللہ سے منہ موڑ کر اللہ سے اپنا تعلق توڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگے ہیں، تو اس دنیا نے جتنا ان کو تھکایا ہے نا، وہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ آج سے پہلے جو بھی کیا تم نے چھوڑو، اس کی ٹینشن نہ لو، سب کچھ بھول بھلا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، محبت کا قیام کرو، عاجزی کا رکوع کرو، اور امید کی کیفیتوں سے اللہ کو سجدے کرو، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، جھولی پھیلاؤ، جتنا گر سکتے ہو، جتنا بچ سکتے ہو بچ جاؤ اللہ کے سامنے، جتنی عاجزی ہے تمہارے اندر ساری اللہ کے سامنے رکھ دو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ بہت بڑے بڑے گناہ لے کر آیا ہوں، اے اللہ بہت بڑی بڑی بغاوتیں لے کر آیا ہوں،
جانے انجانے میں میں نے ہر وہ چیز کی جس سے تو نے منع کیا، کچھ لوگوں نے کروائی، کچھ اپنی مرضی سے کی۔ اللہ یہ چھپن چھپائی کی زندگی مجھ سے مزید نہیں جی جا رہی، میں اب تیرے سے جڑنا چاہتا ہوں۔ دنیا کی پرواہ نہیں کرو، اللہ کی پرواہ کرو۔ دنیا جائے بھاڑ میں، اللہ کو کسی صورت مائنس نہیں کرنا لائف سے۔ زندگی گزارو، مرو، اللہ سے وہ جگہ لو، وہ جنت لو جس کی زمین تمہیں سیٹسفائیڈ کرے گی، جس کی دولتیں، جس کی عیش و عشرت تمہیں ایک الگ ہی وائب دے گی، جس کی خوبصورتی تجھ پہ سوٹ کرے گی۔ بس خیال کرنا کہیں چھوٹی چیزوں پہ راضی نہ ہو جانا، کہیں دنیا کی خاطر آخرت کو برباد نہ کر دینا، کہیں حسین چہروں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے رب سے غافل نہ ہو جانا، کیونکہ اللہ تجھے بار بار یہ کہہ رہا ہے، مجھے یاد رکھنا، میرے تعلق میں رہنا، غافل نہ ہو جانا، بھول نہ جانا مجھے۔ دنیا کی یہی کوشش ہے کہ تو اسے بھول جائے۔ جب تو اللہ کو بھول جائے گا نا، ختم، تو کچھ نہیں ہے بھائی۔ کہتا رہے اپنے آپ کو جھوٹی زبانوں سے میں خوش ہوں، نہیں ہے خوش۔ سمجھتا رہے خود کو کہ بہت مشہور ہو گیا ہوں، ملین فالوور بن گئے، 2 ملین فالوور بن گئے، سبسکرائبرز بن گئے، اور بھائی ٹکے کی اوقات نہیں ہے تیری۔ صبح آنکھ کھولنے سے لے کے رات کو آنکھ بند کرنے تک لگا رہا ہے اسی فکر میں، کوشش میں کہ میں نے دنیا کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں۔ ایک معاملہ بھی نہیں ٹھیک ہوگا۔ رب سے تعلق خراب کر کے دنیا سے تعلق اچھا کرنا، جنہوں نے اللہ سے منہ موڑا ہے اور اللہ سے منہ موڑ کر اللہ سے اپنا تعلق توڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگے ہیں، تو اس دنیا نے جتنا ان کو تھکایا ہے نا، وہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ آج جن دوستوں کے بلبوتے تو نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے، یہی دوست تجھے 4 کندھے دینے والے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے مٹی تیرے قبر پہ ڈالیں گے ثواب سمجھ کر۔ تجھے دفنانے والے بھی یہی دوست ہوں گے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تو صرف پنگے کر، ہینڈل ہم کریں گے، تیری زندگی میں جب وہ دن آئے گا نا جس دن فرشتے تجھ سے پنگا لیں گے، تو یہ سارے دوست اور ان کے دوست اور ان کی نسلیں بھی مل کر تجھے بچا نہیں سکیں گی۔ 100-200 لونڈوں کا ہجوم جمع کر کے کوئی کنگ نہیں بن جاتا، کوئی ڈون نہیں بن جاتا۔ ایکچولی میں یہ تب ہوتا ہے جب ایک انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے ظالم بننا ہے، میں نے لوگوں کے دلوں کے اندر اپنا سو کولڈ خوف ڈیولپ کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کو ظلم کے موقع دیے جاتے ہیں تاکہ یہ دنیا میں بیچاروں پر ظلم کرے اور آخرت میں ان کی ایسی پکڑ ہو نا کہ ان کی چیخیں 7 آسمانوں تک جائیں۔ تو دل کے ارادوں کو ذرا صاف رکھیں، اپنی شروعات کو مت بھولیں۔ گوشت کے ایک لوتھڑے سے تمہارا یہ جسم بنا۔ آج اگر 36 سال کی عمر میں تمہیں جوانی کا نشہ چڑھا ہوا ہے نا، تو 6 ماہ کا وہ کمزور جسم مت بھول اپنا، جب تو خود سے بھی انجان تھا۔ جوانی کے نشوں میں ہواؤں میں اڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آج زمین کے جس ٹکڑے پر تو اکڑ کر چل رہا ہے، کل اسی زمین نے تجھے اپنے اندر سما لینا ہے۔ اگر اس رسی کو یعنی اللہ کی رسی کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہم اس دنیا کے اندھیروں میں ایسے غائب ہونے والے ہیں کہ ہم کسی کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ غلاظت مجھے ایسے چاروں طرف سے گھیرے گی نا کہ میرا اپنے اندر ہی دم گھٹ جائے گا۔ اپنے محسن کو پہچانو، اپنے رہبر کو پہچانو۔ والذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ میرے بندے، میں تو تیرا وہ رب ہوں جو تم پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہوں، جو تم تک وہ باتیں پہنچاتا ہوں کہ جن باتوں پر عمل کر کے تم بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے ہو، ذلت کی زندگی گزارنے سے بچ سکتے ہو۔ میں تمہیں اندھیروں سے نکالتا ہوں اور روشنیوں میں ڈالتا ہوں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ پھر بھی مجھے چھوڑ کر، کسی بھی ایرے غیرے پہ بھروسہ کر کے، کسی کی بھی باتوں میں آ کر، یا پھر نفس اور شیطان سے ہاتھ ملا کر مجھ سے اپنا تعلق توڑ کر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہو۔ کب تک کرو گے ایسے؟ تھک جاؤ نا یار، لوٹ آؤ نا۔ اپنے دل کے اندر چھپی اور دبی اس آواز کو ایک دفعہ تو رسپانس کرو جو تمہیں بار بار اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ تم اللہ کے بغیر سنسان ہو چکے ہو، اجڑ چکے ہو، اکیلے پڑ چکے ہو۔ کیوں لوگوں کی باتیں سن رہے ہو؟ کیوں شیطان کے وسوسوں میں آ کر ریالٹی سے اپنا تعلق توڑ رہے ہو؟ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، تم مانو یا نہ مانو، تمہارے اندر کا شور تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک تو اپنے دل کو اپنے اللہ سے جوڑ نہ دے۔ جو لذتیں اویل کر کے تم یہ کہتے ہو نا کہ مجھے بڑا مزہ آیا، گناہوں کے مشن میں جو سکسیسفل ہو جاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ مجھے کسی نے دیکھا نہیں، شکر ہے الحمدللہ، جب میں اور تم سنسیئر ہو کر اپنی ان حالتوں کے بارے میں سوچیں گے نا، اور سوچنے کے بعد جب ہماری عقل روشن ہوگی، تو یہ گناہ اور ان سے ملنے والی ہر لذت آپ کو پھیکی لگے گی، اور آپ کو افسوس ہوگا اپنے آپ پر، اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر کہ یار دعویٰ میں نے اللہ کا کیا اور ساری عمر وہ کرتا رہا جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا۔ جب بھی جس نے گناہوں کی طرف دعوت دی، فوراً لبیک کہا، اپنے آپ کو پراپر طریقے سے تیار کیا، آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی شکل سواری گناہوں کو کرنے کے لیے، گناہوں کی طرف قدم بڑھانے کے لیے۔ لیکن بات جب اللہ کی آئی
تو 2 قدم آگے اٹھانے کے بجائے 2 قدم پیچھے ہوا۔ جب بھی بات دنیا کی آئی، میں نے اور تم نے مل کر اس دنیا کو اتنی اہمیت دی کہ جس اہمیت کی یہ قابل ہی نہیں ہے۔ دنیا کو لے کر ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز اس دنیا کی پسند آ گئی، جان کی بازی لگا دیں گے اس کو حاصل کرنے کے لیے، جبکہ آخرت کے معاملے میں ہمارا حال یہ ہے کہ نہ تمہیں سمجھ آ رہی ہے اور نہ مجھے سمجھ آ رہی ہے، نہ تم انٹرسٹڈ ہو نہ میں انٹرسٹڈ ہوں، بس دیکھا جائے گا۔ ہاں اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، ہو جائے گا سب ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں غلط نہیں کہوں گا اور نہ ہی تم غلط ہو، البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ یار خود کو پہچانو۔ جب تم اپنی حقیقت سے ملو گے نا تو اس کے بعد ہی تم اپنے لیے اچھے فیصلے کر پاؤ گے، اس کے بعد ہی تم اپنے لیے ایک اچھی زندگی گزار پاؤ گے، اپنی آخرت بنا پاؤ گے۔ بہنوں جوانوں، اپنی جوانیوں کا سودا نہ کرو۔ اے خوبصورت چہروں، یہ چہرے اللہ کے دیے ہوئے ہیں، ان چہروں کو گندگیوں سے، دنیا کی غلاظتوں سے بدصورت نہ بناؤ، بلکہ اللہ کے نور سے ان کو روشن رکھو۔ اپنے دلوں میں اللہ کی محبتیں پیدا کرو، اللہ کی یادیں پیدا کرو۔ اگر تم اپنے دل کو اللہ کی محبت اور اللہ کی یادوں سے خالی کرو گے تو دنیا اس دل میں اپنی جڑیں مضبوط کرنا سٹارٹ ہو جائے گی، اور جس دل میں دنیا اور دنیا سے جڑے لوگ رچ بس جاتے ہیں تو بھائی وہ دل پھر دھڑکتا تو ہمارے سینے میں ہے، لیکن اس کی ایک ایک دھڑکن ہمارے جسم کو توڑ رہی ہوتی ہے، ہمیں بے چین رکھتی ہے۔ مان لو اس بات کو کہ اللہ کے بغیر زندگی گزارنا خسارے کے علاوہ کچھ نہیں۔ چھوڑ دو یہ کہنا کہ مشکل ہے اور آ جاؤ اپنے کریم رب کی طرف، آؤ اپنے محبت کرنے والے رب کی طرف، سچے دل سے اس کو پکارنا شروع کرو، پڑھو اس کے یہ نمازیں، چھوڑ دو اس کے لیے سب کچھ۔ مرنے سے پہلے چھوڑو گے تو یہ تیرا فیصلہ ہوگا، مرنے کے بعد تو ویسے ہی تو نے چھوڑ دینا ہے۔ رب کے لیے کچھ فیصلے کر، کچھ مشکل فیصلے کر، جس سے تیرا نفس چیخ اٹھے، جس سے تیری روح کانپ اٹھے اور تو یہ خود کو ریئلائز کروا دے کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کو خوش کرنا نہیں ہے، دنیا کے پیچھے پاگل ہونا نہیں ہے، بلکہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی رضا کی خاطر رہنا ہے۔ وہی کروں گا جو اللہ چاہتا ہے۔ کیوں ٹھکرا رہے ہو اپنے اس کریم رب کو جس نے بن مانگے بہت کچھ دیا، آگے بھی دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میرا گھر آپ لوگوں کے گھر کے قریب ہوتا تو میں ڈھیر سارے تحفے لے کر آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر آپ سے ملتا، آپ کو ڈھیر ساری محبتیں دے کر، ڈھیر ساری دعائیں دے کر واپس چلا آتا۔ لیکن دور ہونے کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ ہم آپ کو محبت نہ دے سکیں، وہ محبت جو کہ میرے دل میں ہے آپ لوگوں کے لیے، اس محبت کا اظہار نہ کر سکوں۔ اوکے فائن، آپ میرے گھر سے دور ہیں لیکن میرے دل کے تو قریب ہیں، محبت ہے نا آپ سے اللہ کی خاطر۔ دنیا کی محبتوں میں لوگ جان دینے کے دعوے کرتے ہیں، تو جو محبت اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے کی جائے اس محبت میں کتنا اثر ہوتا ہے، کتنا سکون ہوتا ہے۔ یہ تو وہ دو محبت کرنے والے جانے جو آپس میں صرف اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جس زندگی سے تو راضی ہو، ہمیں ایسی موت عطا فرمانا کہ جس موت سے تو راضی ہو۔ اور آخرت کو بھی لے کر ان کی یہ دعائیں ہوتی ہیں، یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نظروں میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے سے ایک اور شخص گزرا، فرمایا یا رسول اللہ یہ جو بندہ گزرا ہے نا سامنے سے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اسے بتایا ہے کہ تم اسے محبت کرتے ہو اللہ کی خاطر؟ سوشل میڈیا آپ کے دماغوں سے اور آپ کے دلوں سے اسلام کی ویلیوز کو نکالنے میں لگا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہائر کیا گیا ہے پیسہ دے کر، لڑکی دے کر، شہرت دے کر، عزت دے کر، سو کالڈ، کہ وہ آئیں اور آپ لوگوں کے سامنے ایک فیک سٹف، ایک فیک گلیمر دکھائے اور آپ کو متاثر کرے، اور بدلے میں آپ لوگوں کے دلوں سے ایمان کی حلاوتوں کو، ایمان کی کیفیتوں کو، قرآن کے شعور کو، اللہ رب العزت کے تعلق کو مائنس کر دے۔ اور یہی ہو رہا ہے، چلتی پھرتی لاشیں، ہم سب یہ نشہ کر رہے ہیں۔ وہ مسلمان جس نے پوری دنیا کو روشنی کی راہ دکھانی تھی، آج وہ خود اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، آج اس کو خود راستہ نہیں مل رہا اس موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ یہ جو سو کالڈ بلاگرز آئے ہوئے ہیں جو اپنی اوقات بھول چکے ہیں، جن کو تھوڑا سا پیسہ کیا ملا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گئے ہیں، علی اعلان مسلمان ہو کر شریعت کے جنازے نکال رہے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آتا، ان کے کان ہیں لیکن یہ سنتے نہیں ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان کے دل مر چکے ہیں۔ ان کو اب اللہ رب العزت کی باتیں نہ دکھائی دیتی ہیں، نہ سنائی دیتی ہیں، اور نہ ہی ان کے دل اللہ کی باتوں سے اثر